باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عقابتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر صلوات پڑھیں محمد و آلہ شاہ صاحب سے انکار کرنا مناسب نہ تھا. اولاد زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لہٰذا دو جملے بعداً علماء تشریف رکھتے ہیں، بزرگان جو ہے نا، بزرگان کے بعد پھر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف انما یعمر مساجد اللہ، اس موضوع پر جو ہے نا ساری باتیں ہو گئی ہوں گی حتماً اور سب جانتے ہیں. لیکن دو موضوع اگر دقت فرمائیں گے تو صرف جو ہے نا کوشش میں کروں گا بہت مختصر وقت میں جو ہے نا دو باتیں ہو جائیں. اللہ رب العزت کے مناصب میں سے ایک منصب نبوت ہے، اور ایک منصب رسالت ہے، اور تیسرا جو منصب ہے وہ منصب امامت ہے. دیکھیے، جس شخص کے اندر نبوت کا منصب ہے، رسالت کا منصب ہے، امامت کا منصب ہے، وہ عالی ترین شخص ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. لیکن کیوں؟ ایک روایت کے مطابق یہ ہے جتنی تلوار امامت کے موضوع میں چلائی گئی، کسی بھی موضوع میں اتنی تلوار نہیں چلی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی اور تبری، کسی بھی چیز میں اتنی تلوار نہیں چلی ہے جتنی امامت کے موضوع میں تلوار چلی ہے. علت کیا ہے؟ علت یہی ہے، نبوت رہتی ہے، رسالت رہتی ہے، لیکن نبی کا ایک وقت تھا، رسول کا ایک وقت تھا. رسالت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اترتی رہی، لیکن ایک دن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب، انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، دوسروں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. مرنا اور موت ہر کسی کے مقدر میں ہے. یہ ایک بات کی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. کیوں اتنی عظمت ہے امامت میں؟ وہ اس وجہ سے نبوت اور رسالت کے بعد یہ امامت جو ہے خداوند عالمین کا وہ منصب ہے، حکومت الہی کا وہ حصہ ہے جو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اولاد کا پیدا کرنا بہت آسان ہے، اولاد کا پیدا کرنا بہت آسان ہے. میاں بیوی، اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس اولاد کی تربیت بہت سخت ہوتی ہے. وہ امامت والا منصب ہے، اولاد کو پیدا کرنا رسالت والا منصب ہے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اس حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک بہت بڑی جنگ سے اسلام کا جو لشکر ہے وہ آ رہے تھے واپس. جب مدینے پہنچے تو پیغمبر نے ایک عظیم جملہ کہہ دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، مرحبا بقوم، مرحبا ہو، شاباش ہو ان لوگوں کے لیے، قضوا الجہاد الاصغر، جنہوں نے چھوٹا جہاد انجام دیا، وبقی علیہم الجہاد الاکبر، اور ان پر جہاد اکبر اور بہت بڑا جہاد ابھی باقی ہے.
صحابی حیران، اصحاب حیران، مجاہدین حیران، غازی حیران، پیغمبر کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر جنگ کی دشمنوں سے، مشرکین سے، کفار سے، لیکن آپ اس جنگ کو جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ یہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ تو اس وقت میرے حبیب نے فرمایا، یہ جہاد آسان ہے اگرچہ اس میں جان چلی جاتی ہے، یہ جہاد آسان ہے اگرچہ انسان کی روح چلی جاتی ہے، لیکن وہ جہاد اکبر انسان کا اپنے نفس امارہ سے لڑنا ہے۔ نماز کے لیے جہاد کی ختم ہو گیا جہاد، اب اپنے نفس امارہ سے لڑنا ہے ہمیشہ، ہر نماز کے لیے۔ اذان ہو رہی ہے، اب یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، یہ کھیل میں لگا ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، یہ دکانداری کر رہی ہے، دکانداری یہاں پر ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک مسئلہ جو جہاد اکبر ہے نفس امارہ سے جنگ کرنا۔ اب یہاں پر اتنی عظیم مسجد بنی ہے، میں بانیان کو بہت تبریک عرض کرتا ہوں، بہت بڑی بات ہے، وہی پیغمبر کی بات ہے۔ یہ مسجد کا بنا لینا، جو ایمان رکھتا ہے خدا پر، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو موت و حیات پر ایمان رکھتا ہے، قبر و سؤال قبر پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسجد بنا دیتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس ثروت ہے، جرأت ہے، دل ہے، اس نے مسجد بنا ڈالی۔ یہ جہاد اصغر ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ آپ کے پاس پیسہ تھا، صدقہ تھا، خیرات تھی، آپ نے خرچ کر دی، اتنی بڑی اچھی بلڈنگ آپ نے بنا ڈالی، آپ نے ایک سلسلہ تیار کیا، ایک راستہ تیار کیا، جس راستے پر چل کر آپ کے علاوہ ہزاروں انسان جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ آپ نے مہیا کیا۔ لیکن ابھی جو جہاد اکبر ہے آج کے دن سے شروع ہے، آج کے دن سے جہاد اکبر شروع ہے۔ وہ آپ کے بچوں کی تربیت، یہاں پر نماز پڑھ لینا، یہاں پر خدا کی عبادت کر لینا، یہاں پر آ کر سجدے پہ سجدے دے لینا، یہاں پر شبیر کے نقش قدم پر چلنا، یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت پر چلنا، جس طریقے سے وہ امیر مؤمنین، وہ عظمت والے مولا، جس سے پوچھا گیا یا امیر المؤمنین آپ کو جنت اچھی لگتی ہے یا مسجد اچھی لگتی ہے؟ تو اس وقت امیر المؤمنین فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ مسجد اچھی لگتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ مسجد میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنا انتخاب ہے، لیکن جنت میرا اپنا انتخاب ہے۔ لیکن جو مسجد ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، وہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ لہٰذا جو انسان مسجد میں آ کر ایک لحظہ عبادت خدا میں مشغول ہو جائے تو یقیناً وہ خدا کی مرضی پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا مسجد میں وہ حالت ہے جس طریقے سے مچھلی کی حالت پانی کے اندر کس طریقے سے ہے، جس طریقے سے مچھلی اپنی مرضی کے مطابق پانی کے اندر سکون سے زندگی کرتی ہے، اس طریقے سے مومن جب مسجد میں آ جائے تو ایک لحظہ، 2 لحظے، 3 لحظے، لحظوں پہ لحظہ بڑھتا جائے گا، لیکن اس مومن کے سکون میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن جب منافق مسجد میں آ جائے تو اس وقت اس سے زندان مسجد لگے گی، اسے اذیت ہوگی۔ لہٰذا ہمارے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جن کی ابتدا بھی خانہ خدا ہے، جن کی انتہا بھی خانہ خدا ہے، جن کو وہ سعادت میسر ہوئی ہے جو کسی کو وہ سعادت میسر نہیں ہوئی، اور قیامت تک یہ ایک اعجاز کی طرح رہے گا، کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوگی۔ لہٰذا
آج سے بانیان مسجد کے لیے، آج سے مسجد کے ہمسایوں کے لیے، آج سے مومنین کے لیے ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے آج کا جہاد اکبر آپ کا آج سے شروع ہے۔ تو میری دعا یہی ہوگی انشاءاللہ ائمہ الہی کے صدقے میں خدائے متعال آپ کے جہاد اکبر میں آپ کو سرفراز اور کامران قرار دے۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔